جی السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. آپ کا شاید مائک ٹھیک نہیں ہے. بیٹا کائنڈلی ذرا مائک دیکھ لیجئے گا, آپ کا شاید مائک ٹھیک نہیں ہے. یس یس میوٹ ہو گیا تھا. ناؤ اوکے پرفیکٹلی اوکے. So شکریہ sir, thank you so much to accept my request and to become the part of my show Learning with Fatma Aziz. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, this is the first time کہ میں کسی پولیٹکس کا جو ہے انٹرویو لے رہی ہوں یا اسے انٹریکٹ کر رہی ہوں, اور یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے کیونکہ لوگوں کا ایک جو ہماری سیاسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں ایک ڈفرینٹ اوپینین وہ لوگ رکھتے ہیں, لیکن آپ کی وجہ سے ناؤ آئی تھنک سو کہ یہ جو ہے امیج وہ چینج ہو جائے گا اور چینج ہو رہا ہے. سو ویری فرسٹ میں یہ چاہوں گی, لوگ آپ کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی زبانی تھوڑا سا مختصر سا, جس سے لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کو سن کے, تو آپ کے بارے میں سننا بھی چاہتے ہیں. تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ فاطمہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری قوم, الحمدللہ میرے قوم کے جو بچے اور بچیاں ہیں جن پر جو ہمارا اس ملک کا, اس قوم کا فیوچر ہیں, دے آر کمنگ آن دا ٹریک. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ذمہ دار ہیں, ان سب کے اوپر یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ایسی قانون سازی کرتے ہیں, چیزوں کو ایسے لے کے کرتے ہیں کہ جو بچے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو تکلیفیں کم سے کم ہوں. جس طرح کے حکومت وقت نے پروگرام بنائے ہیں, نوجوان پاکستان ہے اور مختلف اور اساس پروگرام ہے, اس کے مطابق اگر دیکھا جائے چلا جائے تو آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا. جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے, ویری کوئکلی, میں ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں. الحمدللہ راولپنڈی کے راجہ بازار کی ایک چھوٹی سی دکان سے سیلز مین کی حیثیت سے 1977 میں نے اپنا پروفیشن سٹارٹ کیا. اس وقت میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا, 7th کا ایگزام ہو گیا تھا, 8th میں آ گئے تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سے میں نے میرے والد نے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ہم نے بہت محنت کی اور دن رات محنت کر کے آگے بڑھتے رہے. شکر ہے خدا کی ذات کا, میرا کوئی نہ بھائی ہے, نہ پارٹنر ہے, نہ ہی کوئی ایسا میرے ساتھ کوئی میرا فیملی ممبر تھا, رشتہ دار تھا, بچے میرے چھوٹے تھے, سوائے اللہ کی آس کے اور کچھ نہیں تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی بلیو ان اٹ کہ جب جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے, بس بات صرف اتنی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مہربانی سے میں نے ہمیشہ جو سسٹم ڈیزائننگ ہے مینجمنٹ کے, اس کو لے کر چلا فرام دا ڈے ون. جب میں یہ 77 کے سٹارٹ میں ہی سمجھیے, بڑا ارلی 70 مطلب شروع میں, جنوری کی بات ہے یہ, اس وقت کے وقت میں کہ میں نے جب اپنا شروع کیا دکان پر جانا, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں مختلف کلرز کی پینسلز لے کر آیا. بال پوائنٹ اس وقت میں مختلف کلرز کے آتے تھے. ایک پینسل ایسی آتی تھی, ایک طرف بلو کلر, ایک طرف اس کے ریڈ کلر, وہ دونوں طرف سے پینسل ہوتی تھی, آدھی پینسل ریڈ آدھی پینسل بلو. وہ والی پینسل لے کر آیا, ان کو پھر ایک ربڑ بینڈ چاہیے, دھاگا چڑھا کے, اس وقت ربڑ بینڈ بھی نہیں تھا,
اور ایک میں ڈائری لے کر آیا. دیٹ واز مائی اسٹارٹ. اللہ کا شکر ہے کیونکہ والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے یہ دکان پر سیل مینی بھی کرنی ہے اور ساتھ تھوڑا 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 حساب کتاب بھی رکھنا ہے. سو بتانے کا مقصد ہے دیٹ واز مائی اسٹارٹ. آج دنیا کے پاس بہت فاسٹ دنیا ہو گئی, بہت سارے وسائل ہو گئے, تو میں ان تمام اپنے ینگسٹرز کو, یوتھ کو, لوگوں کو, بچے بچیوں کو جو چاہ رہے ہیں کہ اپنا پروفیشن اڈاپٹ کریں, خدا را آپ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف آئیں. کچھ نہیں لگے گا, کسی کی بات نہیں ہے, آپ آ جائیں اور آ کر اپنا کام شروع کریں. اللہ مدد کرے گا, ضرور آپ کو جو آپ کے نصیب کا ہے اس سے زیادہ خدا دے گا. میں نے بہت سارا کام اپنے طور پر جب شروع کیا, دکان سے ہم کارخانے میں گئے, کارخانے سے پھر جاپان میں پہلی دفعہ گیا. ہاں ایک چیز اور ہے کہ میرے والد صاحب اللہ مغفرت فرمائے, وہ ایک اخبار پڑھتے تھے, جنگ اخبار, اس میں آیا دس واز 1981, آج سے 39 ایئرز پہلے, اور وہ دور تھا جس وقت میں کمپیوٹر نیا نیا آ رہا تھا. اس سے پہلے مین فریم کمپیوٹر, میگا کمپیوٹر, ٹیوبز والے بڑے بڑے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے, لیکن اس وقت میں کچھ نئے یہ جو پی سی ٹائپ کمپیوٹر یہ آنا, تو مجھے ایک کی بورڈ مجھے ملا واپسی پہ جاپان سے آتے ہوئے, ہانگ کانگ سے میں نے خریدا. میرے والد نے کہا تھا کہ یار وہ ایک نئی سے کمپیوٹر کوئی چیز آئی ہے وہ لے کر آنی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اخبار میں سے مجھے انہوں نے پڑھ کر سنایا. جب میں وہ لے کر آیا اور آ کر میں نے اسے لگایا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, چونکہ اس کو اٹیچ کرنا تھا اپنا عام آرڈنری کلر ٹی وی کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ ایک سپولز والی جو کہ آڈیو کیسٹ آتی تھی اس کے اوپر ڈیٹا ہوتا تھا. بتانے کا مطلب ہے, لیکن that was the start of affiliation of me myself with all the gadgets. اس کے بعد میرے والد کا یہ کال تھا کہ زندگی میں یہ جو ٹولز ہیں مینجمنٹ کے, یہ گیجٹس ہیں, کہ اگر آپ کے پاس اپ ڈیٹڈ ٹول نہیں ہوں گے آپ کیا کریں. دوسرا, پھر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ کبھی بھی میں نے آئی ٹی ایکسپرٹ ہونے کی کوشش نہیں کی. میں نے اپنے ان کمپیوٹر کو اپنی مینجمنٹ بنا کر, اپنی ایڈمنسٹریشن بنا کر, اور اس سے میں نے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی. آج بھی اللہ کی مہربانی سے میں جس طرف کو چلا ہوں, خدا کا شکر ہے, یہی گیجٹس انشاءاللہ مجھے آتے لے کر جائیں گے. کوئی سوال آپ پوچھ کے. جی بہت خوب, بہت اچھی بات کی آپ کی گفتگو سے. مجھے جو سب سے ایک انسپائرنگ بات لگی کہ آپ کے والد صاحب کا کردار آپ کو موٹیویٹ کرنے میں, آپ کو بتانے میں, آپ کو گائیڈ کرنے میں, تو یہ بات ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں اور پیرنٹ کنسلٹنٹ بھی ہوں, تو میں پیرنٹس کو یہی بات کہتی ہوں کہ کائنڈلی یو شوڈ ہیو دا ویری گڈ ریلیشن ود یور چلڈرن. جی بالکل, اور آپ نے کوالٹی ٹائم دینا ہے, آپ نے وہ ایک ایسا ریلیشن بنانا ہے کہ بجائے آپ کا جو بچہ ہے وہ کسی دوستوں سے یا کسی اور سے وہ پوچھے, وہ پہلے وہ آپ سے پوچھے اور آپ سے سیکھے, آپ اس کے رول ماڈل ہو. تو یہ اپنی آپ کی لائف کا جو آپ نے شیئر کیا کہ آپ کے والد کا بہت اہم رول رہا ہے. تو ابھی جتنے ہمیں والد سن رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں ان کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور بچوں کو اپنے سے قریب کریں. جو والدین بتا سکتے ہیں, جو والدین گائیڈ کر سکتے ہیں, یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے دنیا کا. وہ کوئی بھی اس کا نمل بدل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں لے سکتا. آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے بتائیے گا, آپ نے مجھے ٹیگ کیا ہے میرے اس پہ فیس بک. ایکچولی میرے موبائل میں نا کوئی پرابلم ہو گئی ہے, میں نے ٹیگ اچھا نہیں, آپ میں اور کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میں اس طرح لرن کرتا ہوں. آئی ہوپ دس از یور پیج, لرننگ وتھ فاطمہ عزیز. یس, یہی ہے نا جی یہ میرا. ہاں, اس کے اوپر مجھے کیوں آپ کے اپنے پیج پر بھی نہیں آ رہا بیٹا؟ یہ اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ تو میرا وہ ہے اکاؤنٹ ہے. میں لرننگ میں نے آپ کو پہلے سینڈ کیا تھا میسنجر پر اپنے پیج کا, لرننگ وتھ فاطمہ عزیز. یہ لرننگ وتھ فاطمہ عزیز پہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہوگا. لرننگ وتھ فاطمہ عزیز, تو وہ اس پر آ جاؤں میں نے آپ کو میسنجر پر میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا اس پیج کو. یہ آیا ہے امیزنگ جانے سے پہلے, یہ جو امیزنگ ورڈ ہے فاطمہ عزیز, امیزنگ ورڈ فرسٹ ڈیجیٹل. ہاں جی, یہ جو آپ نے لکھا تھا اس میں, یہ تو میرے اس پر ہے. چلے اگر آ جائے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی بات نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا ذرا اچھا تھا جو میرے لوگ ہیں جن کو بھیجا ہوا ہے, یہ آپ کا ماشاءاللہ
بہت اچھا سا وہ آیا تھا, تو میں نے ان کو بھیج دیا تھا کہ یہ شیئر کروں اس پر, شیئر ناؤ ٹو پبلک. ابھی دیکھتے ہیں جی, اللہ کرے شاید ہو جائے. دس از واٹ دا لرننگ از. آئی ایم آلسو اے بگنر, تو میری کوشش ہے کہ میرے پیج کا لنک میں نے آپ کو میسنجر پہ. نہیں بیٹا ہو گیا, میرے خیال میں ہو گیا, دیکھتے ہیں, لیٹ می چیک. اسی طرح کریں گے. پکچر تو آپ کی آ گئی, لیکن 2 پکچر شیئر ہوئی ہیں. نہیں 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 ہو سکا. آپ مجھے اگر لنک پہ شیئر کر دیں, ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں, پھر میں اس کو میں نے میسنجر پہ سر آپ کو لنک شیئر کیا ہے نا. کون سا لنک بیٹا؟ اپنے پیج کا لرننگ وتھ فاطمہ عزیز کو میں نے پہلے اس کا اسٹریم یارڈ کا کیا تھا, اس سے پہلے جو ہے اپنے پیج کا کیا تھا, کیونکہ یہ جو ہاں یہ آیا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ہے دیکھتے ہیں. امیزنگ ورلڈ فرسٹ ڈیجیٹل, یہ تو بیٹا وہ آ رہا ہے, اس پہ پیج نہیں ہے یہ آپ کا, یہ تو اور ہے. اس کے بعد جو اشتہار کے بعد میں نے آپ کو پیج میں دوبارہ دیکھ لیتی ہوں. ذرا کائنڈلی مجھے بتانا, اسی طرح سے ہوگا. جب میں نے یہ جزاک اللہ منڈے مسڈ کال نہیں کیا, ذرا دوبارہ کر دے, 1 منٹ لگے گا. چلیں آپ کنٹینیو کریں, میں آپ کو ٹیگ کرتی ہوں. آپ جو والدین کا کردار ہے نا, جی اس پہ تھوڑا سا بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی سمجھ کے مطابق کہ ہم بچوں سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بالخصوص دس کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہمارے بچے ہر بات ہم سے کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں بچوں کو بنانا چاہتا ہوں وہ بچہ بن جائے. سیکنڈلی یہ ہے کہ کل جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد وہ میری رسپیکٹ کریں بہت زیادہ, اور ایک عمر کے آخری حصے میں میرے بچے میرا سہارا بنے. یہ ایک میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں, ایشین کلچر میں یہ کافی زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. ایون یہی خواہش شاید ڈیولپڈ ورلڈ کی ہو, لیکن جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں, اور اپنے دوستوں سے میں کہتا تھا جو ماشاءاللہ بہت امیر لوگ, امیر کبیر لوگ, بڑے افسر, کہ کیا تم نے جب تمہارے بچے چھوٹے تھے اس وقت میں تمہارے بچوں کو تمہارا کتنا ٹائم ضرورت تھا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں, اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یا بہت آرڈنری لوگ یا بہت امیر لوگ. جو مڈل کلاس ہے ڈیفینیٹلی وہ تو کسی وجہ سے, وہ تو بیچارے 5 بچوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر بھی صبح ڈراپ کر کے آتے ہیں اور دوپہر کو لے لیتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یا بہت غریب لوگ یا بہت امیر لوگ. حقیقت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ, ایون جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں, وہ بھی بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا بچوں کو ٹائم ضرورت ہوتا ہے, چاہیے ہوتا ہے. اور اس کی وجہ پھر کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچوں میں اور ان میں بہت دوری پیدا ہو جاتی ہے. وہ پھر اس دوری کی وجہ سے وہ قطعی طور پر اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پر ایک ریلیشن شپ لیول ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں اور وہ ہر طرح سے ایک دوسرے کو. ایک سیکنڈ, یس, شیئر ناؤ ٹو دی پبلک اینڈ دین شیئر ناؤ ٹو یور اسٹوری. سو میری جو سمجھ کہتی ہے سب سے بڑا پرابلم وہ یہی ہے کہ جب آپ بچوں کو اپنے وقت پر دیکھتے ہی نہیں, ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ والا ایک ماحول پیدا کرتے ہی نہیں, تو پھر آنے والے وقت میں آپ کو ان سے کیا ملے گا؟ اب جیسا کہ آپ خود ٹیچر ہیں, آپ سمجھتی ہوں گی کہ موسٹلی فادر جو ہے وہ نہیں آتے, کچھ بھی کہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ آتی بھی ہیں تو مدر آتی ہے. مدر تو بیچاری ویسے ہی ان کی اتنی ایفیلیشن ہوتی ہے, اس کی وجہ ہماری دادی وہ کہا کرتی تھی ہماری والدہ کو کہ بچوں کو اپنے سینے پر لٹاؤ. ہماری نانی بہت ایک ویژنری وہ تھی, کیونکہ بہت نفیس خاندان تھا ہماری والدہ کا, انڈیا سے وہ تشریف لائے تھے,
ہمارے ماموں انڈیا میں دہرادون کالج سے گریجویشن کر آئے تھے، اور اس وقت میں وہ جب پاکستان بنا تو ایک وہ پڑھے لکھے آدمی گنے جاتے تھے. بتانے کا مقصد تھا. اس کے بعد پھر سائنس نے جب بتایا، ترقی کی سائنس نے، کہ دیر از اے ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن جب بچہ ماں کے ساتھ ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں، کیا بچہ والد کے نہیں یہاں سینے پر لیٹ سکتا، دل کے ساتھ لگ سکتا، ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن کر سکتا؟ کیا مجھے یقین کیجئے گا، میں سال ہا سال پہلے اپنی سسٹرز کو موٹر بائک کے اوپر چھوڑ کر آتا تھا، پھر بچوں کو. 99% میری زندگی کا جب میرے بچے سکول جاتے تھے تو پرائرٹی یہ ہوتی تھی کہ میں صبح، اس سے ایڈوانٹیج کیا تھا، آئی بیکم اے ارلی برڈ. میرے آفس میں سب سے پہلے جانے والا میں آفس سے ہوتا تھا، چونکہ جس وقت سکول لگنا ہے میں نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے اور پھر جانا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈرائیور بھی آ گیا. ڈرائیور خیر تھا لیکن کیا میں نے یہ اپنے لیے رکھا کہ جی ڈرائیور گھر پہ رہے گا، میں سکول چھوڑوں گا اور اس کے بعد میں اپنے آفس چلا جاؤں گا. دیٹ واز سم تھنگ. یقین کیجئے گا، جب میرے بچے بڑے ہو گئے، ایون سٹیٹس اچھا ہو گیا. میرا سب سے چھوٹا بیٹا، یہ ابھی تو خیر وہ اے لیول میں ہے، تو ابھی جب میں سینیٹر بنا اس وقت میں وہ او لیول میں تھا، یا شاید آنے والا تھا 8th گریڈ میں تھا، جہاں کہیں بھی اس میں. تو میں جب اس کو چھوڑنے جاتا تھا اور سینیٹر کی پلیٹ لگی ہوئی اور میری بڑی گاڑی اور ڈرائیور پیچھے بیٹھا ہوا اور پیچھے میرے گارڈ بھی، اسکواڈ بھی اس وقت میں جب تھی، تو وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے، تو وہ مطلب میں اس کو جب ڈراپ کرتا تھا تو بڑا ایلیویٹڈ فیل کرتا تھا کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں. ہر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر میں جاتا تھا، میری وائف جائیں یا نہ جائیں. I said this is my responsibility. 10 میں سے 9 پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نے کی. اس سے کیا تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ میرا انٹریکشن بہت تھا. ابھی تک بھی الحمدللہ بڑا گھر ہے ہمارا اسلام آباد میں، اللہ کی مہربانی ہے، بڑا کمرہ ہے بہت سا، لیکن بچے میرے جو ہیں وہ ایک جی ہلو، ہاں بول بچہ. اوکے ٹھیک ہے، خیر ہے، اللہ مالک، اللہ مالک. میری جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ ہاں جب ہم ادھر بھی ابھی تک بھی ہمارا بیڈ ذرا بڑا ہے، چھوٹا بیٹا درمیان میں سو جاتا ہے اپنے موڈ میں، 2 بچے جو ہیں وہ یہاں نیچے گدوں کے اوپر سو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے. ابھی ہماری ادھر سے دیکھ رہی ہوں گی، لائٹ جل رہی ہوگی، وہ بھی دیکھتی رہیں گی. مقصد ہے why not to sit together, why not to discuss the things. آج شام کو میں نکلا، میرا بیٹا پب جی کھیل رہا تھا، میں پیچھے کھڑا ہو گیا. اوے میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، ادھر سے نہیں جانا ادھر سے جانا. میں نے کہا یہ گاڑی کے اوپر بیٹھ. وجہ کیا ہے، مجھے کھیلنی آتی ہے، لیکن میری پرائرٹی تو نہیں ہے. میں پب جی اس لیے نہیں کھیلتا یا اس لیے نہیں میں نے سیکھی کہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے، صرف اس لیے سیکھی جہاں کہیں پب جی کی بات ہو تو میں بھی کہہ سکوں یار یہ لوڈو میں نے بھی ایک آدھ دفعہ کھیلی ہے، وہ والی جو ڈیجیٹل لوڈو ہے، یہ اس کی اسمارٹ فون والی. کس لیے کہ یار کم از کم پتا تو ہو بھائی اس میں ہوتا کیا ہے، بس اس حد تک. سو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ نے، جیسے آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کو یہ سامنے نظر آتا ہے، بچوں میں قطعی طور پر دوری نہیں ہونی چاہیے پیرنٹ سے. آج اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھیں گے تو بالکل میں وہ بتا دوں کہ جب کل کو میرے لیے سوائے اپنے بچے کے دنیا کی اور کوئی چیز پرائرٹی نہیں ہوگی، اس وقت میرا بچہ بڑا میرے اوپر احسان کر کے اگر آ گیا تو آ گیا، فیلنگز کے ساتھ نہیں آئے گا. وہ تبھی فیلنگز کے ساتھ آئے گا کہ جب میرا بڑا بیٹا، یہ کہنے کی بات نہیں ہے بٹ دس از اے فیکٹ، کہ جب کوئی میں نے کہا چپ کرو، زیادہ باتیں نہ کر، تیرا پیمپر میں نے صاف کیا ہوا ہے، تو باتیں کرتا ہے تو بہت بڑا بن گیا. دس از واٹ میرے والد صاحب مجھے یہ کہا، زیادہ باتیں نہیں کرو، تمہیں میں نے بڑا کیا، تجھے میں نے چیئرمین بنایا. دس از واٹ دا افیلیشن لیول از. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس وقت میں باپ ماں تو بیچاری ہوتی ہے، 100% مائیں ایسی ہوتی ہیں. باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کا زیادہ سے زیادہ ریلیشن شپ بنائے. اور آج کا وقت تو بہت اچھا ہے جی، ہر بچہ باپ کا دوست بننا چاہتا ہے، تھوڑا سا ساتھ ملا لیا جائے. کوئی اور سوال؟ جی بالکل ٹھیک. یہ ایک سائنس ریسرچ کے مطابق ہے کہ جو والد
اپنے قریب ہوتے ہیں بیٹیوں سے یا بیٹوں سے تو نظر آتا ہے کہ وہ لائف میں بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں سارے چیلنجز کو بہت اچھے طریقے سے, اور ایک خاص مقام تک پہنچ جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا سپورٹ آف دیئر پیرنٹس اور فادر. نو سو وہ ڈاؤٹ. دکھ رہا ہے بالکل جیسے آپ نے کہا, ہم بھی یوز ٹو اپنے فادر کے ساتھ ہی, ہمیں جو مووی یا ٹی وی دیکھنے کا جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے ہم اپنے بابا کے ساتھ اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے بچپن میں, سو وہ بھی ہماری ایک گولڈن میموریز ہے. سو میں پیرنٹس کو یہی کہتی ہوں, اٹ از آلسو دا سنہ آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھل مل جائیں, انہیں شفقت اور محبت کا, اگر آپ کی فرسٹ پریورٹی نہیں ہوں گی آپ کے بچے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انہیں وہ امپورٹینس نہیں دیکھ پائے گا. بے شک بے شک. اچھا دوسرا, چونکہ I'm just as a social activist, I'm connecting the people all around the world. سو جب میں نے لوگوں سے, تو زیادہ تر لوگوں کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کی جو سیاست ہے, so why did you choose this کہ you become the parliamentarian, اور آپ نے جو پارٹی بھی چوز کی وہ بھی اتنی ایک حوالے سے کافی یعنی مطلب اس کے لیے کافی عجیب و غریب سے کانسپریسی پائی جاتی ہے. سو دیکھیے میں اس پر دو باتیں کہوں گا جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی, میرے والد نے بھی اور میں نے بھی, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں. ہماری کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں ہے. میرے والد کا نہ بہن تھی نہ بھائی تھا, کیا خاندان ہوگا. میرا اپنا کوئی بھائی نہیں ہے, میری بہنیں ہیں, اللہ ان کو ان کے گھروں میں آباد رکھے, شاد رکھے, خوش رکھے. سو یہ جو آپ نے بات کی, بس ہم نے ساری زندگی ایک روش میں گزاری, ایک ہوا کے دوش پر, پانی کی لہروں کے ساتھ, کہ جس طرف کو لے جائے گا, کیونکہ ایمان اس بات پہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر خدا نہ بگاڑنا چاہے, اور کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب اللہ نہ دینا چاہے. اس لیے یہ سب چیزیں جا کر جو اکٹھی ہوتی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جا کر اکٹھی ہوتی ہیں. سو پہلی بات جو آپ نے کی کہ میں نے پارٹی جوائن کی, یس, میں نے پارٹی بائی چوائس اڈاپٹ کی, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ میں نے پارٹی بائی چوائس اڈاپٹ کی. لیکن جو اللہ نے مجھے پارلیمنٹیرین بنا دیا یہ میرے بس میں نہیں تھا, یہ خدا کی دین ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. یقین کیجئے گا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا, وہ مجھے اب میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ نظر نہیں آ رہے, رائٹ سائڈ اوکے. سو کہ کوئی اگر حقیقت میں دیکھا جائے اپنی مرضی سے اگر سب کچھ ملتا ہو تو پھر کبھی بھی کسی کو کوئی پیچھے نہ رہے, ہر کوئی ہر چیز حاصل کر لے. بہرحال اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. میری کوشش, میری خواہش یہی تھی کہ میں ایک پارٹی اس لیے جوائن کروں کہ میرے بھی ریلیشن شپ ہوں گے ایم این ایز کے ساتھ, سینیٹرز کے ساتھ, منسٹرز کے ساتھ, صرف اس حد تک کے ریلیشن شپ ہوں گے. اور دوسرا کہ میں لوگوں کے کام کرا سکوں, کام آ سکوں گا بس. اور اس سمجھ بھی نہیں تھی اتنی. میں نے 2011 میں 2012 میں بلکہ 2012 میں ایم کیو ایم جوائن کی. 2013 میں, یہ نیشنل پالیٹکس میں آنے سے پہلے میں بزنس پالیٹکس میں گیا تھا. 2013 میں مجھے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی نے کہا. I did that, which was, trust me, میری اپنی سمجھ میں نہیں تھا, لیکن میں نے راولپنڈی کی کینٹونمنٹ کی سیٹ سے الیکشن لڑا. اس کے بعد پھر 2015 میں مجھے سینیٹر بنا دیا گیا, اور یہ اللہ کی مہربانی تھی. اور جو ہمارے اس وقت کے محترم قائد بھی اور اس کے بعد جو مختلف ہماری پارٹی کے لیڈران تھے, یہ ان کی طرف سے پرپوز تھی. حالانکہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ میں کسی صورت بھی اتنے پرانے اتنے سینئرز کے سامنے میں سینیٹر بن سکوں گا. لیکن یہ ضرور ہے, میں ایک چیز کہوں گا, اگر خدا آپ کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو پھر مرنے کے بعد آپ اس چیز کے جواب دہ بھی ہو. فاطمہ آپ بلیسڈ بیٹی ہیں,
کہ اللہ نے آپ پر مہربانیاں فرمائی. یو آر مچ مچ بیٹر دین ملینز اینڈ ملینز آف ڈاٹرز. تو اب آپ کے اوپر بھی یہ ہے کہ آپ جتنا بہتر کر سکتے. اسی طرح میں کہتا ہوں 22 کروڑ عوام میں سے اللہ کی ذات نے 103 سینیٹر چنے, ان میں ایک میں بھی ہوں. اب اگر میں سینیٹر بن گیا تو پھر یہ مجھ پر لازم تھا کہ میں پروو کروں کہ ہاں مجھے یہ جو کچھ دیا گیا ہے میں اس کا اہل تو نہیں تھا, لیکن عہدہ براں ہونے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں. اور وہ کیسے ہے؟ وہ ہے لرننگ. جب میں پارلیمنٹ میں گیا, سینٹ کے ہال میں گیا, تو دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے ایور ان مائی لائف, اور میں اوتھ لینے کے لیے جا رہا تھا. الیکشن لڑ لیا, رزلٹ آ گیا, نوٹیفیکیشن آ گیا, اپنا انٹرنس کارڈ بن گیا, آئی ڈی کارڈ سینٹ کا بن گیا. اس کے بعد میں پارلیمنٹ میں گیا اور میں نے جا کے سینٹ کا ہال دیکھا جس دن میں نے اوتھ لینا تھا. اللہ کا شکر ادا کیا. اور اس کے بعد پھر میرے استاد نے یہ کہا کہ بیٹا امن, مجھے وہ پنجابی کہتے ہیں ہن میاں تو ہن پڑھنے پہ آئے. اور میں کہا پاجی کی کہہ رہے ہو, میں الیکشن جیت لیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, اپنا کارڈ بن گیا, آج میں اوتھ لین جا رہا صبح 8:30 بجے. کہنے ہاں جا کے 2 کتاباں ملن گیاں, ایک سبز رنگ دی ہوئے گی, ایک براؤن رنگ دی ہوئے گی. اچھا جی, دونوں نو تو حافظ بننا ہے انہوں دا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہمارے کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو آرٹیکل, سیکشن, سب سیکشن, دا ڈفرنس بٹوین بل اینڈ ایکٹ کچھ نہیں پتا ہوتا. ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا ہے, کیسے بنتا ہے. اس کے لیے میں پھر وہ کہتا ہوں میں کوئی عقل کل نہیں ہوں, میں تو ایک آرڈنری سا پڑھا لکھا آدمی ہوں. لیکن خدا نے مہربانی فرمائی, میں نے لا کالج کی پچھلے بینچ پر بیٹھ کر کئی مہینے کتنی کلاسز اٹینڈ کی. پہلے بھی میرے وکلا صاحبان سے بہت دوستی تھی, سینئر ججز ہمارے اپنے اس کے. تو میرے ان لاز چونکہ سارے ادھر سے ہیں, وہ ہیں اس پروفیشن سے, تو میں نے ان سے ڈسکشن کر کے, ان کی ڈسکشنز میں بیٹھ کر, کورٹس کے جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سینیٹر بننے کے بعد یہ سیکھا کہ بھائی اگر آپ لیجسلیٹر بن جاتے ہیں اور آپ کو لیجسلیشن کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا لیجسلیشن کریں گے. اسی لیے میں نے 34 پرائیویٹ ممبر بل جمع کرائے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں جمع کرائے. شکر ہے خدا کی ذات کا, اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے بڑا بننا ہے, اپنے پروفیشن میں آگے جانا ہے, تو دن رات محنت کرنی پڑے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سنجے کمار ایک بچہ ہے, انٹیریئر سندھ سے ہے, پہلا دن جس دن میں نے یہ اسٹریم یارڈ چلایا اور ریحان اللہ والا نے مجھے یہ سکھانا شروع کیا, تو ہی واز دا ون جس نے کوآرڈینیٹ کیا. آگے چل کے میں آپ کو کوشش کروں گا تھوڑا سا اور بھی بتاؤں گا اس کے بارے میں. آپ کوئی اور سوال پوچھ لیجیے. فاطمہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو کوئی سوال پوچھ لیجیے. فاطمہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ فاطمہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میرے خیال میں فاطمہ نہیں سن رہی, تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ فردر اگر کوئی کویسچن لکھ دیں تو پھر ڈیفینیٹلی میں جواب دے سکوں. اگر کوئی سوال لکھیں گے تو پھر مجھے پتہ لگے گا تو میں جواب دے سکوں گا.
آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اب بالکل سن پا رہا ہوں, پہلے نہیں تھا. بتائیے بتائیے پلیز. جی بالکل, میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا ہم جانتے ہیں اور جتنا تھوڑا بہت قومی حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں, تو تجربہ یہی رہا ہے, چاہے وہ چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو, وہاں پر جو جس بھی شخص سے سامنا ہو تو اس کو دیکھ کر ایک شعر ہمیشہ سے میرے ذہن میں آتا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. لگتا ہے کہ جو بندہ جس سیٹ, میں آپ کو بالکل صحیح تجربہ بتا رہی ہوں, تو یہ الو یہی کون سی مجھے آتا تھا. لیکن آپ بتائیے نا, میں نے کہا یہ الو کون سی شاخ پہ بیٹھا ہے یہ بھی بتائیے. نہیں, آپ تو ہمارا پرائڈ ہے. اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ جان کر کہ آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں جب میں اس میں آیا تو میں نے اس کو سیکھنا ضروری سمجھا, تبھی تو آپ اس کو That is the fact of life. جی, طریقے تھوڑی سی محنت کرتے, پہلے لائیو نہیں آ رہا تھا, اب لائیو آ رہا ہے, میرے پیج پہ بھی آ رہا ہے. جی چلے, جی وہ میں نے کرنے کی کوشش کی تھی, میں نے اپنے گڈ اسسٹنٹ کو بولا کہ ہو گئی اب تو لائیو آ رہا ہے. ہاں, تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ تو دیکھیں ڈیجیٹل سینیٹر ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے ہماری عوام میں جو میں آبزرو کرتی ہوں ڈیوٹی کے بارے میں, آئین کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ ضرور اس کے اوپر سیشن کریں, آپ ہمیں بھی گائیڈ کریں اور ہمیں بھی بتائیں, کیونکہ یہ جو سوسائٹی میں ایک ناہموار سچویشن جو چل رہی ہے, یہی ہے کہ ہم لوگوں کو قانون سے آگہی نہیں ہے, ہمیں خود اپنے فرائض بھی نہیں پتا اور ہمیں اپنے رائٹ بھی نہیں پتا. تو آپ کیا کہیں گے ہمارے عوام جو ہیں؟ دیکھیے بیٹا, اس میں یہ کہوں گا اب تو بہت آسان ہو گیا. دیکھیے یہ جس وجہ سے بھی ہم کہیں, بیکاز ہماری پارلیمنٹ نے بھی دنیا کے مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹریٹی سائن کی ہوئی ہیں, لہٰذا اب ہر پارلیمنٹری ممبر کی کمپلیٹ ڈیٹیل نیشنل اسمبلی کی ممبرز کی نیشنل اسمبلی کے پیج پر, ویب سائٹ پر موجود ہے. سینٹ کی جو ہے وہ سینٹ کے پیج پر, ویب سائٹ پر موجود ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ممبران پارلیمنٹ کے بارے میں کوئی کسی قسم کی چیز معلومات حاصل کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتے ہیں, پہلی بات. دوسرا, ہمارا پورا آئین پاکستان اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, یہ گوگل پر بھی اویلیبل ہے, ویب سائٹس پر سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی اویلیبل ہے. پھر کئی لا فارمز ایسی ہیں ان کے اس پر ہے, along with the different details ان کے بارے میں ساری ان کی کلاسیفیکیشنز, پورے جو ہمارے سیکشنز ہیں, کلازز ہیں, سب سیکشنز ہیں, وہ اگر آپ یہاں تک ہے آپ اپنے بارے میں لکھیں کہ فلانی چیز کا قانون, تو اب اتنا آسان ہو گیا کہ وہ بھی آ جائے گا. میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا, دیکھیے اس کرونا نے جہاں لاکھوں جانیں لی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ابھی تک پوری دنیا میں, اور ابھی مزید یہ پینڈیمک چل رہا ہے. دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوٹلی اس نے دنیا کو بدل بھی دیا ہے. تھینکس ٹو اللہ میں دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سینیٹر بنا ہوں. اور وہ کیسے کہ میں نے, جو آپ آئی ٹی کے لوگ ہیں, آپ کے لیے تو یہ چیزیں کھیلنے کھلانے کے کھلونے ہیں, لیکن ایک فیملی اورینٹڈ وومن وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی اسمارٹ فون ان کے پاس ضرور ہے, لیکن اس اسمارٹ فون کو یہ جتنی ہماری گھریلو خاتون ہیں, صرف اور صرف سب سے پہلے فون سننا, دوسرا واٹس ایپ میسج کرنا, اور تیسرا یوٹیوب پہ چاہے وہ نعتیں سنیں یا کوئی اچھی کوئی چیز دیکھیں, اور کچھ نہیں تو کوئی ریسیپی دیکھیں, اس حد تک, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جب یہ پینڈیمک ہوا تو میں نے کیا ریئلائز کیا کہ کیا میں اپنی زندگی کے یہ دن جو ہیں وہ ضائع کر دوں؟ دکانیں بند, کاروبار بند, فیکٹریاں بند, ہوٹل بند, ہمارا اپنا جو ہے دنیا کے کاروبار بند. ارے بابا میں کیا کروں گا؟ میں اگر ٹی وی دیکھوں گا تو کیا نکلے گا ٹی وی میں سے؟
مجھے نیٹ فلیکس پہ فلمیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے, مجھے یوٹیوب لگا کر ڈرامے دیکھنے کا شوق نہیں ہے, رونے دھونے والے جو ہر طرح کے سارے, وہ ایک ہی ڈیزائن, ایک ہی چیزیں, کبھی وہ ایک لڑکی ایک شکل بنا کے آ جاتی ہے, کبھی بہن بن کے آ جاتی ہے, کبھی, مطلب دس از واٹ میری زندگی یہ نہیں ہے. مجھے شوق تھا آگے جانے کا, اللہ نے مجھ پر مہربانی کی. پہلے دن ہی عمار جعفری صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ڈیجیٹل ورلڈ کا, ڈیجیٹل پاکستان کا, اور کون سا ایک سرکاری ڈیجیٹل پاکستان ہے جس کے سارے عہدیداران, ذمہ داران, کارکنان سب پتہ نہیں کہاں ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف وہی ہے نا, میں جو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. بہرحال میں نہیں اس طرح کی بات کروں گا, تو میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. دوسری طرف جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ریحان اللہ والا ہے, وہ واقع میں اللہ والا ہے, دیکھ لیجیے آپ کتنا کچھ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو آج یہ ہمارے گرو ہے ہشام سرور, تمام یہ جتنے فری لانسرز ہیں ان کا گرو ہے, اللہ نے ان کو بھی بہت عزت دی ہے. اسی طرح وہ لندن میں بیٹھا ہے چائے والا, ہی بیکم بلینر, وہ خود کہتا ہے, اور بہت سے حسن سید ہیں, بہت سے لوگ ہیں. یہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کی تو اور بات ہے, عام لوگوں کو تو نہیں پتا واٹ از آئی ٹی ایکچولی, واٹ از ڈیجیٹل ورلڈ, ہاؤ ون کین میک منی فرام دس ڈیجیٹل ورلڈ. جب میں آیا تو آتے ساتھ مجھے جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کل زوم کی, صبح مجھے کہا کہ شام کو ہماری زوم کی میٹنگ ہے آپ آ جائیں, میں نے کہا جی آ جاؤں گا. میں جب بیٹھا 2 گھنٹے ایسے گزر گئے پتہ ہی نہیں لگا. اب انہی دنوں میں ہم نے وہ پینڈیمک, دس کرونا سچویشن آل اوور دا ورلڈ, یہ ٹاپک تھا. 38 ملکوں سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں. ایک لیڈی بیٹھی بھی بتا رہی ہے کہاں سے کہ جی میں اٹلی کے شہر روم میں ہوں اور یہاں پر یہ ساری سچویشن ہے, وہ اپنی کھڑکی سے دکھا رہی ہے. ایک شخص اسپین میں بیٹھا ہے وہ بتا رہا ہے, بیلجیم سے بیلجیم والا کرونا کے بارے میں بتا رہا ہے, لندن سے لندن والا بتا رہا ہے, نیو یارک سے نیو یارک والا بتا رہا ہے. ادھر سری لنکا میں بیٹھے ہیں, ادھر ایک پاکستانی فرام چائنا جو ڈاکٹر کا اسٹوڈنٹ تھا, ناٹ ووہان یونیورسٹی, سم ادر, وہ بتا رہا ہے. سو آئی کم ٹو نو کہ واقعی میں یہ دنیا تو بہت سکڑ گئی ہے. جو ہم گلوبل ورلڈ کہتے ہیں, پہلے تو ای کامرس کی بات ہوتی تھی, آج تو ای کامرس نہیں ہے, آج دنیا صحیح معنی میں ڈیجیٹل ورلڈ بن چکی ہے. ویری فرسٹ ڈے آئی ریئلائز کہ یار اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. دین آئی اسٹارٹیڈ واٹ از زوم لرننگ, کیا ہے یہ. اس کے بعد یہ جو ڈیجیٹل کا سلسلہ کہہ رہے یہ کیا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ کتنے کمپوننٹ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا ہوتا ہے, انڈسٹریل ریولوشن 4.0 کیا ہے, یہ اپنا ہمارے بگ ڈیٹا, یہ اس کے بعد اس کے لیے یہ جو ہے ہمارا بلاک چین, پھر ڈیجیٹل کرنسی, پھر ڈیجیٹل گورننس, پہلے ای گورننس تھی, پھر دنیا میں کون سا ملک ہے جو بیسٹ ڈیجیٹل ایگلو بن گیا ہے. میں نے استونیا کے بارے میں پڑھا, حیران ہو گیا میں دیکھ کر ان کی بات سن کر کہ آپ یورپین, میرے جیسا پارلیمنٹیرین بھی دنیا, میں نے کہتا ہوں میں نے آدھی سے زیادہ دنیا دیکھی ہے, میں بہت کچھ ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ while talking about this چاچا گوگل, میں کہتا ہوں حالانکہ میرے بڑے اچھے ان سے ریلیشن ہیں, میں جب یہ اسمارٹ فون پر آتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کتنے ایپس ہیں اس میں, اب میں یہ سارے ایپس, حالانکہ میکسیمم ایپس اس میں سے میں یوز کرتا ہوں, یہ لائکیہ بھی اس میں ہے جو بہت کم ہوگا, ٹک ٹاک پہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے, چونکہ میں شروع سے 2008 میں نے یوٹیوب نیا جب آیا تھا 8 یا 9 میں نے وہاں پر اکاؤنٹ بنایا تھا اور میں نے اپلوڈ کرنی اس پر چیزیں شروع کی تھی. گوگل میں کب سے میرا اکاؤنٹ ہے, پھر میں نے کہا کہ گوگل چاچا کو میں کب سے جانتا ہوں, جب یہ اپنا سرچ انجن تھا اور 6 اور بھی تھے ان کے ساتھ, دس واز mid-90s, اچھی طرح مجھے یاد ہے. لیکن مجھے آج بھی نہیں پتا کہ گوگل فیملی کے کتنے ایپس اس وقت میں موجود ہیں, گوگل جو ہے وہ کتنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اب تو اس کو ہماری ایک وہ چاچی گوگل بھی مل گئی ہے, آپ بول کر بتائیں تو وہ ساری باتیں بتاتی ہے. بتائیں جی چائنا کا پرائم منسٹر کون ہے, وہ چاچی بتا دے گی.
آپ پوچھئے کہ اس وقت میں کورونا میں کتنے لوگ جو ہے نا وہ مر چکے ہیں دنیا میں, چاچی بتا دے گی بول کر, وہ باتیں کرتی ہے. اور کیا لینا ہے ہم نے, لیکن صرف کیا ہے, اس دنیا میں انٹر ہونے کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. جو سیکھے گا وہ اس دنیا میں انٹر ہوگا. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو اس دنیا میں انٹر نہیں ہوگا, آنے والے وقت میں وہ پھر ایک گاؤں کی دنیا میں رہے گا, وہ پھر یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں نہیں آ سکتا. جب میں نے یہ سارا کچھ کیا, ریحان اللہ والا نے مجھے ایک دن کال کی شام کو, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ شام کو میں بات کروں گا. آئی سیڈ جی موسٹ ویلکم, کریے. آج سے 4 دن پرانی بات ہے ٹوٹل. وہ آئے مجھے آ کے کہتے ہیں میاں صاحب میں نے آپ کو اس پہ گوگل پہ سرچ کیا, آپ مجھے اس طرح نظر نہیں آئے جیسے آپ کو ہونا چاہیے. What do you mean? میں تو بہت سارا ہوں. گا نہیں. اچھا جی کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس اسٹریم یارڈ ہے. میں نے کہا وہ تو نہیں ہے, ابھی ڈاؤن لوڈ کرو. اچھا جی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. میں وہ ایپس میں گیا, جا کر میں نے اس سے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنے اس پر. اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو ابھی ہم آپ کو چینل بنا کر دیتے ہیں, یہ اس پر آ جائیں واٹس ایپ ویڈیو کال پر. وہ دیکھتے رہے, اسکرین سامنے تھی, میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کرتا رہا. ہارڈلی 10 منٹ کے بعد مجھے نظر آیا میرا چینل چل رہا ہے, نیچے ساری چیزیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا اب اس کو لائیو کریں یوٹیوب پر. یوٹیوب پر لائیو ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھیے اب کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. چونکہ اللہ والا وہاں موجود تھا کہ 700 لوگ دیکھ رہے تھے. نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا جی اب آپ یہ فارنر ہے اس کو اپنا انٹرویو دیں. آئی ڈیڈ دیٹ. ایک کارلا نام کی ادھر سے امریکہ سے ایک لیڈی ہیں جو کہ وہ اپنا پیس ایکٹیوسٹ ہیں, پوری دنیا کو انگلش سکھاتی ہیں, فری آف, ایجڈ لیڈی ہیں, نیکی کا کام کر رہی ہیں. دین آئی ٹک ہر انٹرویو اینڈ دیٹ واز پرفیکٹ. لیکن ہوا کیا کہ پہلے دن تو انہوں نے سکھایا انگلی پکڑ کر, اور دوسرے دن ہی رات کو جب میں نے وہ کیا ان سے انٹرویو خود اپنے والا, تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بعد میں یار یہ آپ تو ایک چینل کی بجائے 4 چینل پر نظر آ رہے ہیں. آئی سیڈ جی یہ تو میں کر سکتا تھا, کیونکہ اگین میں نے کیا کیا, میں یوٹیوب پر گیا, جا کر وہاں پر میں نے وہ لکھا کہ اس میں کیا کیا کچھ کیسے کیسے کرنا ہے. آدھے منٹ کی مووی چلاتا تھا, لکھ کر میں نوٹ بناتا تھا, اپنے پاس لکھتا تھا, پھر اس کو اس طرح کرنے کی کوشش کرتا تھا. 10 مرتبہ میں نے چیزیں دیکھ کے اللہ کا شکر ہے کر لیا. سو آئی ایم ٹوڈے. یہی وجہ ہے نا جی 4. اور میں نے خود کوئی شوق سے یا اپنے اس سے, آپ یقین کیجئے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ڈیجیٹل سینیٹر میرا نام لکھیں, آپ نے خود لکھا, میں نے تو نہیں لکھا. آپ خود کہہ رہی ہیں اپنے پوسٹر پر, میں نے تو نہیں کہا. وجہ کیا ہے کہ آج پیپل ہیو کم ٹو نو جسٹ ان 5 days. مجھے ایسے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں, کالز آئی ہیں. ابھی بھی امریکہ سے ایک صاحب تھے کہ جی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. ضرور کریں, آئی ایم اوپن ٹو آل. الحمدللہ میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس کو میں چھپاؤں. آپ پوچھئے میں بتاؤں گا. دیز آر دا تھنگز. اللہ کا شکر ہے. میں پھر لاسٹ میں, اب تقریباً ٹائم پورا ہو رہا ہے آپ کا, میں پھر ایک بار کہوں گا کہ دیکھیے ہماری جو قوم کی سب سے بڑا اسٹرینتھ ہے, اثاثہ ہے سب سے بڑا, وہ ہمارے 60% یوتھ ہے. اور اسی یوتھ نے اس گورنمنٹ سے توقع کی تھی, اور یہ گورنمنٹ اسی یوتھ کو آگے لانا چاہتی ہے. آج اس پینڈیمک نے یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ بنایا ہے, ہر بچہ بچی اگر چاہے تو اس میں میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں, ایک وقت تھا کہ جب لوگوں کو ویزے لگوا کر, ایکسٹرا پیسے دے کر, مہنگی فلائٹوں میں بیٹھ کر امریکہ جانا پڑتا تھا ڈالر کمانے کے لیے, اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. لندن جاتے تھے پاؤنڈ کمانے کے لیے, سعودی عرب جاتے تھے ریال کمانے کے لیے, دبئی جاتے تھے درہم کمانے کے لیے. آج ساری چیزیں آپ کے گھر میں آ گئی ہیں, صرف 2 چیزوں کی ہے. ایک انٹرنیٹ کنیکشن, اور آلٹرنیٹ کے ساتھ اویلیبل ہے. ابھی آپ نے کیا, ایک صحیح نہیں تھا دوسرا کر لیا, وہ صحیح نہیں ہے, آلٹرنیٹ اویلیبل ہے. دوسری چیز, آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی گیجٹ, میرے خیال میں آج جو مناسب سا گھر ہے اس میں بھی ایک کمپیوٹر ضرور موجود ہوگا. اس کمپیوٹر کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح بھی کیا جائے. لیپ ٹاپ, اللہ والا فاؤنڈیشن میں سن کر حیران ہوا, 1000 روپے مہینے پر لیپ ٹاپ دیتے ہیں. آئیں جتنے بچے بچیاں لینا چاہتے ہیں, لیکن استعمال کرنے کے لیے. ہمارے ایک صاحب, ہمارے ایک سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے لیپ ٹاپ بانٹے, سسٹم نہیں تھا.
दे दें, बड़ा अच्छा किया दिए, क्यों वो मार्केट में बिकने के लिए चले गए। चलो आधे भी अगर उसमें से काम आ गए तो थैंक्स टू हिम, कि कम से कम वो बच्चे बच्चियां जो किसी एक लेवल पर थे उनके पास स्मार्ट लैपटॉप आ गए, उन्होंने लैपटॉप पे काम करना शुरू किया। और वही मैं समझता हूँ नर्सरी थी कि जहां से ये जो आज लाखों की तादाद में हम गिनते हैं जो फ्रीलांसर्स बन गए, वो इसीलिए बने। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन है कि जो गुरु हैं, जो सिखाने वाले हैं, उन्होंने सीखा, वो आगे आ गए। मैं और चीज कहता हूँ, $35 से $55 एक फ्रीलांसर को मिलता है, $35 से $55 पर आवर। क्या 10 घंटे भी महीने में काम नहीं कर सकते? अगर आपको सिर्फ 10 घंटे भी पूरे 30 दिन में काम मिल जाए, और 24 घंटे जब आप फ्री हो उस काम को कर लें, कोई पाबंदी नहीं है, अपने घर में बैठ के कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, किसी के सामने आने की जरूरत नहीं, ईमेल भेजें, ईमेल पे जवाब आ जाएगी, आप $500 महीने के कमा सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि कोई मोटिवेट करे, कोई फोर्स करे। एक घर में अगर एक बच्ची है और बाकी 4 बहन भाई नहीं करते हैं, उनको भी पकड़ पकड़ के लाया जाए। नहीं, हमारे मुल्क का, हमारे कौम का फ्यूचर यही है कि आने वाले वक्त में हम डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा एंटर हों। पूरी दुनिया को आपकी जरूरत है, और आप अपने घर में पूरी दुनिया कंकड़ कर सकते हैं। मैंने देखा, अल्लाह बस मुनासिब नहीं लगता किसी के बारे में कुछ कहना, हिदायत दे जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे अफसरान बाला हैं, जो ओहदे रखते हैं, उनको, कि वो ऐसे फैसले लें कि जिससे अगले जो एरा है उसमें बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। मैं पढ़ रहा था, हमारे मुल्क में इन्होंने डिजिटल करेंसी को बंद कर दिया, ओके जी, बिटकॉइन को बंद कर दिया। अरे बाबा, जिसने बंद किया उसको आता क्या था? मैंने देखा 28 साल का एक लड़का माइनिंग कर रहा है। व्हाट इज माइनिंग? आई लर्न दैट व्हाट इज माइनिंग इन्हीं दिनों में, कि अगर माइनिंग का नहीं पता होगा तो ब्लॉकचेन का क्या समझेंगे आप? ब्लॉकचेन का नहीं पता होगा, डिजिटल करेंसी को कैसे समझेंगे आप? क्या ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी? नहीं, ब्लॉकचेन हर किस्म का स्मार्ट डाटा रखने के लिए है, ऐसा डाटा कि जिसको कल कोई ना उसमें कोई फोर्जरी कर सकता है, ना वो आग लगने से जल सकता है, ना उनके ऊपर कोई किसी किस्म का गलत काम हो सकता है। उसके लिए वो चल रहा है। अब अगर वो लड़का माइनिंग कर रहा है, उसने अपना हेली रखा हुआ है, वो अपनी वहां पर जाता है, और मैं हैरान हो गया, $1 बिलियन का मालिक बन गया 28 साल का बच्चा। 28 साल का लड़का $1 बिलियन का मालिक बन गया, और हाई स्कूल निकला हुआ, हाई स्कूल रेलीगेटेड। वो कहता है मैं हाई स्कूल से निकाल दिया गया था कि ये हर वक्त कंप्यूटर से खेलता रहता है। सो दिस इज व्हाट द ट्रू स्टोरी इज। मुझे इसी तरह की, यस जी 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 जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जी बताइए भाई, साइबर सिक्योरिटी आपके सामने है, जो हमारे साइबर लॉज हैं आने वाले वक्त में हर तरह का। जी जर सईद खान, वालेकुम सलाम। ज़िया हमीद, ओ ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मैंने कहा कि ये कमेंट्स आपको चला दूं ताकि आप देख सकें, तो सारे लोग देख रहे हैं। ज़िया साहब को जी मैं वेव करता हूँ। ज़िया साहब हमारे बहुत पुराने भाई हैं, बड़े दिन के बाद इनको आज मैंने देखा है। इसी तरह सबके लिए देखिए जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज के लिए जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक सिस्टम डिजाइन करके कि वो हर चीज आपकी जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि वो एक मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी है। मशीन खुद ही उसको एनालिसिस करती है, और उसके जिस तरह के टेस्ला कार है, आज गाड़ियां खुद ब खुद चल रही हैं, वो एआई के थ्रू चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रही हैं। कल रोबोटेक आ रही है, रोबोटेक में सारी एआई है। बाकी भाई, आई एम अ बिगनर, आई एम अ लर्नर। मैंने अभी बहुत थोड़ा थोड़ा सीखा है, लेकिन इतना जरूर सीख लिया है कि मैं बेसिक्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड जो है उनको जानता हूँ। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ सीखता जाऊंगा। और कोई आपका सवाल हो लो, फाद भाई भी आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच फादी, थैंक्स अ लॉट डिजिटल सेनेटर, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर इसलिए हूँ कि पाकिस्तान की जो रियल पिक्चर है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, उसको
पोर्ट्रे कर सकें। लेकिन आपने तो इतनी बहुत जल्द आकर इतने खूबसूरत, इतने एहसन तरीके से, क्योंकि हम लोग इतने अरसे से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ज़रा आप फील्ड के बंदे हैं और आपके पास एक पूरी एक इंस्पिरेशन स्टोरी है आपके पास। स्टोरी तो खैर हमारे पास भी है, लेकिन बाइख्तियार लोग जब इसको इस तरह से करेंगे ना, तो दिस इज पाकिस्तान, दिस इज अमेजिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। नहीं 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 बेटा, मेरी गुजारिश सुनिएगा। देखिए, मैं जिंदगी में जब भी किसी तरफ लगाऊं तो एक ही तरफ लगाऊं। पिछले 3-4 हफ्तों से शायद मेरा दिमाग दिन रात, और वजह एक और है ना, 100% कारोबार बंद है, तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, हमारी होटल टोटली बंद है। क्या करूं? दोस्तों के पास जाऊं तो डर लगता है। कोरोना तो है, इसमें कोई मतलब ऐसी चीज, ये बात नहीं है कि कोरोना नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए, जी तीसरा सवाल आपका था, साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं? जी साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको बताया भाई कि जो साइबर एक्चुअली है क्या, ये एक साइबर की दुनिया है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, आपके डाटा हैं, आपके जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डाटा है। अब ये लिंक, एक साइबर वर्ल्ड इसको कहते हैं, इसके अंदर है। इसी तरह हमारे पास कोई बिग डाटा पड़ा हुआ है कहीं पर, हमारे पास एक गवर्नमेंट का नादरा का डाटा है किसी जगह पर, सरकार का डाटा है किसी जगह पर, तो दैट इज व्हाट साइबर वर्ल्ड। सिक्योरिटी मीन्स के कोई भी आकर इसको हैक ना करना। तो उसके लिए जो आपकी साइबर वॉल्स लगेंगी, उनको मुख्तलिफ तरीके से। बाकी मैं फिर एक और बात कहूँगा भाई, ये मौलाना साहब माशाल्लाह लगता है कि पढ़े लिखे आदमी हैं, हसन इदरीस अब्दुल सलाम साहब, जी 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 हसन साहब, मैं कोई अपना आईटी मास्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अपना जो है वो कोई प्रोफेसर हूँ। मैंने तो भाई, मैं आईटी लवर हूँ, मैं उतना जानता हूँ जितना टिक टिक करके मैं चला लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अपने हिसाब का चला लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कुछ बेटा मेरे लिए कोई खिदमत? जी, ये भी आपकी तरह आईटी के लवर हैं और टेक्नोलॉजी से बहुत मोहब्बत रखते हैं, इसलिए ये आपसे पूछ रहे हैं। और इसी तरह जैसे आप वो कह रहे हैं, मुझे पता, बाकी मैं फिर कहूंगा ये सवाल मुझसे ना करें। हाँ, ये इतना थोड़ा टाइम दें, चाचा गूगल के साथ दोस्ती करें, हाँ, ये डेफिनेटली पता लग जाएगा। वरना अभी मैं बैक स्क्रीन पे ले लेता हूँ और बता देता हूँ इनको, 1-2 वीडियोस के लिंक अभी भेज देता हूँ, ये देख ले, उनको सारा कुछ पता लग जाएगा इन चीजों में। बहरहाल ये बहुत अमेजिंग चीज है। हाँ, जबरदस्त। आप अपनी ये जो लर्निंग स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं ना अपने हर शो में, आपकी पर्सनैलिटी का ये बहुत खूबसूरत पहलू है। अब मैं ये, मेरा अगला और लास्ट सवाल ये, आप ये सारी चीजें मैनेज कैसे करते हैं? इतना 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 सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं? बस हो जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूँ। और बल्कि मैं ये कहूँगा जी कि ये गैजेट्स और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये हेल्प करती है कि आप अपनी लाइफ प्लान को, आप अपने डे प्रोग्राम को, आप अपने सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। जैसा कि अब इसी में हमारा ये जो है डे प्लानर, मैं सब चीज़ अब उसमें रखता हूँ। ये बड़ी आसान बात है कि देखिए, मिनट बाय मिनट मेरी जितनी मीटिंग्स हैं, मेरी जितनी कमिटमेंट हैं, ये आज की हैं, ये लिखी हुई हैं। इसके अंदर आपका नाम भी है, 10 बजे मेरा आपके साथ कमिटमेंट थी। इसी तरह कल के लिए है, कल के लिए मेरा जंप स्टार के जो हैं वो खुर्रम जुबैरी, ही इज़ दी CEO ऑफ जंप स्टार, बड़े आदमी हैं। ही कॉल्ड मी एंड ही रिक्वेस्ट मी कि जी मैंने आपका इंटरव्यू करना है। आई सेड जी बिल्कुल करिए, आप अगर मेरा वो देखेंगे, मैं अभी लगाऊंगा, उन्होंने जो बनाया फ्लायर, और इस तरह की कमिटमेंट्स हैं। सो मकसद ये है कि देखिए, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज खुद करना है। जैसा कि आजकल मेरा कोई सोने का टाइम नहीं है, मैं आज 2 दफ़ा पहले, अभी तक 2 दफ़ा सो चुका हूँ, एक मरतबा दोपहर में और एक मरतबा इफ्तार के बाद। और अब क्या पता रात कितने बजे तक जागते हैं। क्योंकि एक और बात मैं आपसे कहूँ, डिजिटल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जिसमें ना सूरज तलू होता है और ना गरूब होता है, वो हर वक्त एक ही स्पीड से चलती है। इट डिपेंड्स कि आप अपनी जगह उस वर्ल्ड में कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अब इजाजत है मुझे।
کیسے بنا. جی تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور اس سے بھی کہ ایک آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری دنیا ایک نئے زاویے سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے, جانچ رہی ہے, آبزرو کر رہی ہے. اور یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے. ایز اے پارلیمنٹرین, ایز اے پالیٹیشین, ایز اے بزنس مین, جب سے میں سوشل میڈیا پر ہوں, میں نے اتنے بہت سارے لوگ پاکستان کے لیے اسپرٹ جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے لوگوں میں, یوتھ میں, اسٹوڈینٹس میں, اور سینئر سٹیزنس میں بھی. دے آل آر ٹرائی ٹو ڈو دیئر لیول بیسٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پروگریس آف پاکستان, بٹ اسٹل وی آر ہیونگ دا لاٹس آف پرابلم. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں لیکنگ ہے, کہاں کمی ہے, اور ہمیں کہاں جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بیٹا, یہ جو مشکلات ہیں, یہ جو مسئلے ہیں, یہ تو زندگی کا حصہ ہیں. مجھے شعر کبھی یاد نہیں ہوئے, لیکن کبھی کبھی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے. اور اب یہ ذرا ہوا کہ وہ جو جیسے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی میں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کہ جو سامنے سے اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو وہ تو اسی لیے ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو سولو کرنا ہے. میں خود اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مسئلوں کا حل مسئلوں کے بیچ میں رہ کے ہے, اس سے بھاگ کر نہیں ہے. اور ان کو جب آپ حل کریں گے تبھی آپ ان سے آگے نکلیں گے, ورنہ تو آپ پھنسے رہیں گے ان میں. اور جو ان سے نظریں چراتے ہیں وہ پھر ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, اور پھر وہ آگے نہیں جا سکتے. دس از واٹ دا ریئلٹی آف دا لائف از. اور میں پھر کہوں گا, جس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے جھوٹ بولا وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا. آپ کو کم از کم اپنے آپ سے سچ بولنا ہے. جب آپ اپنے آپ سے سچ بولنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ مسائل کا حل خود نکالنے لگ جاتے ہیں, اور پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے, اور اللہ مدد کرتا ہے. ہر مسئلے حل ہوتے ہیں ہر طرح کے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ بیٹا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈیجیٹل سینیٹر, اور بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہت خوشی ہوئی ان کو بات سن کے, ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا کر. اور یہ جو ہے تھوڑا سیم پرابلم آئی ایم ہیونگ, دا نیٹ ورک ایشو, لیکن پھر بھی آج تو اسموتھلی ہو گیا سیشن. یہ ان ساری گیجٹس کو صحیح رکھنا, درست رکھنا, تاکہ آپ کے کام میں جتنے ہرڈلز ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ سالو ہو سکیں اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ سکیں. تو مجھے آج ان کو بہت اچھا لگا. اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, جتنے بھی ہمارے پالیٹیشینز ہیں, وہ اسی طرح سے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے عوام کے قریب آئیں. عوام کے قریب آئیں گے تو دونوں کا جو ایک خوبصورت کمبینیشن بنے گا, اور پاکستان کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا, جو کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہماری شناخت ہے, ہماری آن, ہماری شان پاکستان. تو اس کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل سینیٹر کا میسج ساری گفتگو کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل بنانا ہے. اس خوبصورت میسج کے ساتھ یو آر واچنگ مائی شو لرننگ ود فاطمہ زید. ہم اپنے پروگرام کا کرتے ہیں اختتام علامہ اقبال کے اس شعر سے, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. پرابلمس اور مشکلات اور ان کے بارے میں. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو انشاءاللہ ملیں گے پھر اپنے نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان فاطمہ عزیز کو دیجیے اجازت. آپ کے پروگرام دیکھنے کا, کامنٹس کرنے کا بہت شکریہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے سارے جتنے ابھی تک انٹرویو ہوئے ہیں اس میں سے چند ایک بہترین انٹرویو میں سے ایک انٹرویو ہے. تو رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.